پہلے قبلہ پہلی بات کہ یہ میں نے کئی علماء سے میں نے ویڈیوز وغیرہ میں سنا سوشل میڈیا پر کہ انہوں نے کہا کہ امام جب آئیں گے تو پھر امام جنگ کریں گے، اس کے بعد ایک یہودی عورت کا پتھر لگے گا، اس کے بعد امام کی شہادت ہو جائے گی۔ آپ کا دل کرتا ہے اتنی خوبصورت ہستی آئے اور ان کو کوئی مار دے؟ نہیں دل کرتا۔ ون تھنگ، سیکنڈ ون، بیٹا سرکار کائنات کے طاقتور ترین ہستی بن کے آئیں گے، وہ اس وقت بھی طاقتور ترین ہستی ہیں، وہ بن کے بھی آئیں گے۔ تو بیٹا ہم اتنے سارے دنیا میں موجود ہیں، اس گھر کے نام لے ہوئے، اس گھر کو چاہنے والے، کیا ہمارا دل چاہے گا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی عورت آ جائے؟ بالکل نہیں چاہے گا۔ آج ہم کس چیز کو رو رہے ہیں؟ کربلا۔ کس بات پہ؟ کہ حسین کے ساتھ بندے نہیں تھے۔ اگر کربلا ہمارے اندر اس وقت سرایت کر چکی ہے تو ہمارے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو جانی چاہیے، اگر حسین کے ساتھ کام تھے تو مہدی کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سب سردار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سردار کے ساتھ جب ہم سب کھڑے ہوں گے تو بیٹا دل نہیں مانتا کہ کوئی آ جائے گی۔ فرض کرو عزیزم کا دل بن گیا، بغاری صاحب میں 6 گھنٹے کی نوکری کروں گا، میں اپنے امام کے ساتھ کھڑوں، ضرورت ہی نہیں کوئی آئے۔ ان کا انتخاب کا دل بن گیا کہ میں 4 گھنٹے کی میں کھڑا ہوں، عزیزم کے ساتھ نوکری کروں گا۔ انشاء جی کا دل بن جائے، جی میں کھڑا ہوں، آپ لوگ آپ سو جائیں، میں اور فقیر صاحب کھڑے ہیں، ہم مولا کی۔ تو جب گارڈ ہوں، آج ہمارے ملک کے کسی بڑے کوئی کچھ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ان کے ساتھ ایک فورس ہوتی ہے جو ان کا خیال رکھتی ہے۔ اتنی ساری شیعوں کی تعداد ہے تو اتنی فورس موجود ہے، ان کے ہوتے امام کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، نمبر 2، یہ تو میں آپ کو ویسے ہی جسٹ بتا رہا ہوں۔ بیٹا زیادہ اہم بات یہ ہے، سرکار جب آئیں گے کائنات کی ہر چیز امام کے تابع ہے، تابع ہوگی، یعنی اتنی تابع ہوگی کہ سانپ بھی بے ضرر ہو جائے گا، بچہ کھلونے کی طرح سانپ سے کھیلے گا، یعنی ظالم بے ضرر ہو جائے گا۔ شیر اور بکری کٹھے پانی پئیں گے۔ شیر اور بکری کا کٹھے پانی پینا ایک انہونی اور انوکھی چیز ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن سرکار کا تصرف اتنا ہوگا کہ وہ بھی بے ضرر ہو جائیں اور وہ بکری کو کچھ نہیں کہے گا۔ جب تمام ظالم بے ضرر ہو جائیں گے تصرف امام سے، پھر کیا خیال ہے یہ عورت کہاں سے آ جائے گی؟ دوسری بات، تیسری بات، امام زمانہ علیہ السلام کے آنے پہ کتب میں لکھا ہے پتھر کے پیچھے دنیا چھپے گی، کہیں ہماری جان چھوٹ جائے۔ پتھر بول کے کہیں گے صاحب زمان آپ کی اجازت ہو اس کو ہم یہاں کچل دیں یا ذوالفقار کا لقمہ بنا دیں۔ تو بیٹا درخت چیر کے چھپنے والی روایت بھی موجود ہے، یعنی کہیں بھی کوئی چھپا ہوگا تو وہ سرکار سے بچ نہیں سکتا۔ اور پانچویں چیز بیٹا اس سے بھی زیادہ ہے، سرکار جب آئیں گے نا ایک خطبہ دیں گے، سرکار فرمائیں گے او مظلوموں کا حق کھانے والا، او میری دادی کا حق کھانے والوں، بھاگو دوڑو، کہاں جاؤ گے؟ زمین میں چھپو گے یا آسمان پہ چڑھ جاؤ گے؟ سیڑھی لگا کے، باقاعدہ یہ جملہ لکھا ہے، سیڑھیاں لگا کے آسمان پہ چڑھ جاؤ گے یا زمین میں چھپ جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے مجھ مہدی کو پہلے پاؤ گے۔ تو بیٹا سردار سے بچ کے کون نکل سکتا ہے؟ جب ایسی بات ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کو کوئی عورت کچھ کہے؟ پانچویں بات بیٹا اس سے زیادہ ہے، اس وقت ماشاءاللہ ہمارے دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، اور علماء ماشاءاللہ دین کو مخلوق کے لیے بڑے اچھے انداز میں چلا رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے علماء کے ہوتے ہوئے امام کو کچھ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چھٹی بات میرا بچہ، ہم 11 اماموں کی شہادتیں سن کے رو رو کے یہ حالت ہوئی پڑی ہے، کیا خیال ہے ہمارے ہوتے ہوئے 12 میں وہ کچھ ہوگا؟ پھر ایک نئی کربلا شروع ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، کربلا کا بس یہی اختتام ہے، عزاداری کا یہی اختتام ہے۔ کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ کہاں ہے حسین کے زخمی جگر کو شفا دینے والا؟ جب وہ آ گئے، بدلے ہو گئے، پھر تو بیٹا ایک دور خوشیوں کا ہے جسے رجت کہتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور کوئی ظہور ہوگا امام مہدی سرکار اسلام کا، تو ان کے ظہور کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے بھی ان کے ظہور کے لیے، ان کی جلدی ظہور کے لیے ہم نے دیکھا تھا کچھ ایسے ممالک میں کہ بے حیائی کو پھیلایا گیا اور اس چیز کو پھیلایا گیا کہ مولا کا جب برائیاں ہوں گی تو جلدی ظہور آئے گا۔ اور بیٹا اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اچانک ہوگا، معصوم کا فرمان موجود ہے ہمارے فرزند کا ظہور اچانک ہوگا، مثل موسیٰ وہ دنیا میں آئے گا، یعنی لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، یعنی لوگ اتنا غافل ہوں گے پتہ ہی نہیں ہوگا سردار آ جائے۔ ایک چیز،
اور یہاں تک فرمایا گیا نشانیاں بھی خود بتائی گئی، یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی پوری ہوگی تو ہمارا فرزند آئے گا، لیکن یہ بھی فرمایا گیا نشانی پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. اٹس مین ہمیں ہر لمحہ سرکار کے لیے انتظار اور تیار رہنا ہوگا. دو چیزیں. تیسری چیز بیٹا یہ بندوں کی ذہنوں کی سوچ ہے، یار برائیاں زیادہ کر دو تاکہ امام آ جائیں، اچھائیاں زیادہ کر دو. آٹومیٹیکلی جو انتظار میں ہوتا ہے وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اچھائی کے راستے پہ چلتا ہے. جس کو انتظار ہے، فرض کرو میرے ذہن میں کوئی خطا آئی، گناہ ہے، میں یہ کام کروں، لیکن مجھے امام کا انتظار ہے، اچانک آئیں گے، میں آٹومیٹکلی ان سے ہاتھ اٹھا لوں گا. میں کہوں گا یار سردار اچانک آ گئے، میں ان کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، کس حالت میں پیش ہوں گا، بادشاہ آ گئے تو بیٹا یہ زیادہ اہم چیز ہے. یہ لوگوں کی سوچیں ہیں گناہ زیادہ کر دو، اصل میں ہر لمحہ انتظار اور تیار رہنا چاہیے. چاہے آپ اسکول گوئیں گے اور یا آپ کالج گوئیں گے، یا آپ بزنس مین ہیں، یا آپ جاب کرتے ہیں، یا آپ ایون گھر چلا رہے ہیں، آپ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتے ہوئے سوچیں، ارادے اور منصوبے امام کے لیے ہونے چاہیے. میں رہ رہا ہوں کسی کے لیے، میں بیٹھا ہوں کسی کے لیے، میں زندہ ہوں کسی کے لیے. جب بیٹا یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ سردار آئیں گے، اور بہت قریب ہے وقت، بادشاہ آنے والے ہیں. ہمارے یہ ہم سب کا متوجہ ہونا یہ دلیل ہے. پرندے چہچہاتے ہیں، صبح کی روشنی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا عزیزم، یہ ہم سب کا مل کے مولا کو پکارنا، مولا کو یاد کرنا، یہ دلیل ہے کہ خوبصورت صبح نمودار ہونے والی ہے. انشاءاللہ.